الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک مجلس میں، ایک مبارک محفل میں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. یقیناً اس پرفتن دور میں یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بغیر ممکن نہیں. آج اس جامعہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا. میں شکر گزار ہوں اس جامعہ کے ذمہ دار حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، حضرت قاری خادم حسین صاحب، اور اس موقع پر تمام سامعین سے اور موجود علماء کرام اور ذمہ داران حضرات سے. جیسے کہ حضرت قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی صحت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تقریباً مغرب کی نماز تک وہ پرعزم تھے اور یہی ارادہ تھا کہ وہ یہاں پر ضرور تشریف لائیں گے، اور اسی ارادے کے مطابق ہم نے اپنی ترتیب بھی بنائی ہوئی تھی. لیکن گزشتہ 2 مہینوں سے حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی صحت کافی زیادہ بہت زیادہ ناساز ہے، طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اور اس وجہ سے اسفار بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اور بہت کم اسفار ہوئے ہیں اس دوران بھی. تو آپ تمام حضرات سے، علماء کرام سے ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر تاریخ سلامت رکھیں. اور انہی کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، حضرت مولانا اسد اللہ غالب صاحب، حضرت مولانا حسین طارق صاحب اور باقی تمام علماء کرام، میں تمام کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں جو آپ کو دین کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور ہمیں جو دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں وابستہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے.
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات بے شمار ہیں ہم پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کے ساتھ وابستہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیاوی ہوں یا کسی اعتبار سے مال ہے یا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نعمت ہے، اس نعمت کا حصول اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ہاں اتنی حیثیت نہیں رکھتا جتنا دین کی نعمت جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر قیمت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، خواہ وہ جاندار ہیں غیر جاندار ہیں، مکھی مچھر چونٹی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دنیا میں پیدا کی ہے، تو سب سے حقیر ترین اور ذلیل ترین چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر سے بھی کم ہے، اس مکھی سے بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت زیادہ ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے، اسلام ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معنی رکھتا ہے، قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، دستار فضیلت کی مجلس ہے۔ اس موقع پر اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا، قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑا۔ میں ان کے حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو آگے شروع کرتا پھیلاتا ہوں کہ مجھے ان کو دیکھ کر آج اپنا وہ منظر یاد آیا کہ جب میرے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی اور جب میں نے حفظ قرآن مکمل کیا تو اس موقع پر میرے جذبات کیا تھے اور میرے ابا جان کے میرے بھی جذبات کیا تھے، مجھ سے کیا توقعات تھیں اور مجھے کیا کہا تھا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر اپنے ان بھائیوں سے، اگرچہ یہ بچے ہیں اور میں بھی انہی کی عمر کا تھا اور مجھ سے اس وقت یہ بات کی گئی تھی، اگرچہ مجھے یہ بات مکمل طور پر اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن بڑے ہو کر یہ بات سمجھ آئی، اور والدین بھی بچوں کے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی یہ بات سن کر یہ بھی اپنے بچوں سے بات کریں، اور میں آپ کی طرف سے بھی اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہوں کہ جب میرے ختم قرآن کا موقع تھا، میرے والد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے ولیمے کی طرح کی تقریب سجائی اور حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کرتے تھے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کے ختم قرآن پر اتنا خرچہ کرو، ایسی تقریب کرو کہ جیسے بچے کے ولیمے پر کرتے ہو۔ اگر اپنے بچے کے ولیمے کی طرح نہیں کر سکتے، کم از کم اس کا آدھا کرو۔ تو اس وقت کے اعتبار سے مجھے یاد ہے کہ ایک اچھی تقریب سجائی گئی تھی اور علماء کرام کو بلایا گیا تھا اور علماء کرام اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس شرکت میں بہت علماء کرام بھی آئے، میرے تایا جان بھی تھے، بڑے بڑے اکابرین موجود تھے۔ مجھے والد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے دستربندی کے وقت سر پر دستار باندھتے وقت کہا کہ آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ محترم دارالعلوم دیوبند کے ملفوظات میں اور ان کے واقعات میں، وہی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا ختم قرآن ہوا تو میرے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب دامت رحمہ اللہ نے ایک تقریب سجائی اور اس وقت کے ہندوستان کے بڑے اکابر کو جمع کیا، اور اس وقت مجھ سے بات کی اور انہوں نے حوالہ دیا اپنے والد محترم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا حجت الاسلام، ان کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی اور وہی بات میں تم سے کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، تمہیں جو میں نے قرآن حفظ کروایا ہے اور تم پر جو میں نے محنت کی ہے، بچے متوجہ ہوں گے، میں نے تم پر جو محنت کی ہے وہ یہ اپنے لیے کی ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے حافظ قرآن بنایا ہے کہ تم بتاؤ میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے لیے کتنا قرآن پڑھو۔
حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، چھوٹا بھی تھا، میں نے کہا بڑے جو حکم کرتے ہیں جیسے آپ کہیں ویسے کروں گا۔ تو فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے روزانہ میرے لیے 3 پارے پڑھنے ہیں اور اوابین کے نوافل میں پڑھنے ہیں، اور میں بھی اپنے والد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بلا ناغہ 3 پارے اوابین کے نوافل میں پڑھتا ہوں۔ تو یہی واقعہ نقل کر کے مجھے والد محترم دامت برکاتہ العالیہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی اس حوالے سے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم اپنے لیے کچھ چھوڑ جائیں جو ہمیں ملتا رہے، اس میں یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ ہمارے اعمال نامے میں آتا رہے، صدقہ جاریہ رہے۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اگر ایک آدمی کی اولاد اس کے لیے روزانہ 3 پارے پڑھتی ہے تو اس کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا اور وہاں پر اس کے حالات ٹھیک رہیں گے۔ تو میں والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ چلیں اوابین کے نوافل میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے والدین جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، جن کے حیات ہیں، موت تو آنی ہے، اگر آپ کی زندگی میں وہ دنیا سے چلے جائیں تو اپنے والدین کے لیے روزانہ کے اعتبار سے کوئی ایصال ثواب کا معمول ہو۔ 3 پارے نہ ہو سکے، کم از کم 1-2 پاروں کا اہتمام تو رکھیں، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنائیں، کیونکہ میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا احساس شاید ابھی نہ ہو، جب آپ خود صاحب اولاد ہو جائیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ کس مشکل سے یہ مرحلہ طے پاتا ہے والدین کی قربانیوں سے کہ آپ قرآن حفظ کر پاتے ہیں۔ اس میں راتوں کے جگراتے ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اس میں کئی آنسو چھپے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کئی مانگنا ہوتا ہے اور اپنا خون پسینہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، جس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ والدین کو اس محنت کے بدلے یہ بدلہ تو عنایت فرمائیں کہ آپ ان کے لیے کچھ حصال ثواب کر کے ان کو بھیجیں۔ تو میں جو حفاظ کرام سابقہ ہیں، پرانے یہاں پر موجود ہیں، یا عام آدمی بھی کوئی ہیں جو قرآن حافظ نہیں ہیں، ان کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ بھی روزانہ کے اعتبار سے والدین کے احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ حصال ثواب کریں۔ اور دوسرا جو حفاظ کرام بچے موجود ہیں بالخصوص ان سے کہ آپ یہ آج سے عہد کر لیں کہ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد، والدین اگر ہماری زندگی میں چلے گئے تو سب کے والدین کی عمر دراز کرے، صحت اسلام تو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن موت پر حق ہے، اگر چلے گئے تو ان کے لیے قرآن کریم کا اہتمام رکھیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ میں عرض کر دوں جو شاید ہمارے لیے بچوں کے لیے اس میں سہولت ہو کہ وہ ایک واقعہ سن کر والدین کے لیے اس پر عمل کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے کے عالم تھے، کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں انہوں نے اپنے علاقے کے ایک بزرگ کو دیکھا جو فوت ہو چکے تھے، کہ قبرستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی قبرستان میں ایک چیز تقسیم ہو رہی ہے، سارے مردے اٹھ کر جا رہے ہیں اور وہ تقسیم شدہ چیز کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بزرگ ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے، کہ جو بڑھ رہا ہے آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی گزرا ہے، گزرنے والا، اس نے کچھ پڑھ کر حصال ثواب کیا ہے، یہ مردے سارے گئے ہیں حصال ثواب لینے کے لیے کہ ہم حصال ثواب لے لیں، یہ ثواب ہم اپنے جولی میں ڈال دیں۔ مجھے تو اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میرا بیٹا روزانہ میرے لیے قرآن پڑھتا ہے اور مجھے روزانہ اس کی طرف سے مل جاتا ہے، اس لیے مجھے وہاں جانے کی، لے جانے کی ضرورت نہیں، یہ خواب ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ اور آپ کو میرا بیٹا فلاں دکان میں ہوتا ہے، کہتے ہیں میں اس دکان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی دکان میں چیزیں لے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو مجھے تو دن بھر میں اس کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کو میں دیکھ کر کہوں کہ وہ اپنے والد کو حصال ثواب کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے حصال ثواب کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں دکان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں حافظ ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں والد کے لیے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ بھی اسی دوڑ میں اور پیچھے بھاگ رہے ہیں
اور جا کر وہ ایصال ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کیوں اب دوڑ رہے ہیں؟ کہا وہ جو میرا بیٹا ایصال ثواب کرتا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا جا چکا ہے، وہ اب فوت ہو چکا ہے، تو اب مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں۔ بہرحال یہ ایک خواب تھا کہ جس سے عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، قرآن کریم حفظ کروائیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ قرآن کی دولت اللہ بڑے قدر والوں کو دیتے ہیں، بڑے نصیبے والوں کو دیتے ہیں۔ اپنی طرف اللہ جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ بچے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چنا اور اپنے دین کے کاموں میں لگایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتخاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے ان کے سینے کو چنا اور ان کے سینے میں یہ جذب قرآن کو کیا اور ان کے سینے کو اس قابل پایا کہ یہ کلام اللہ کو اپنے سینے کے اندر سموئیں۔ اور اس موقع پر میں بچوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً بچے حافظ قرآن ہونے کے بعد اسکول کالجز کی طرف حافظ قرآن بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن حفظ کر کے ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے اور کافی جلدی سے دنیا کے علوم کو اپنے ذہن میں سما لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر والدین سے اور طالب علموں سے بھی، بچوں سے بھی خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ